تاریخ کے جھروکے سے قبیلہ جاٹ پاک و ہند کا ایک قبیلہ ہے جو پنجاب، سندھ، راجستھان اور مغربی اتر پردیش میں آباد ہے۔ غیر منقسم پنجاب میں راوی کے مغربی جانب کے اضلاع میں بہت سے جاٹ مسلمان تھے، لیکن وسطی پنجاب میں اکثر جاٹ سکھ اور جنوبی مشرقی علاقے میں ان کی اکثریت ہندو تھی۔ تقسیم کے بعد تمام غیر مسلم جاٹ پاکستانی علاقوں سے بھارت چلے گئے۔ آج کل اتر پردیش کے شمالی اور مغربی اضلاع میں ان کی آبادی کثرت سے ہے۔ جاٹوں نے سلطنت مغلیہ کو زوال پذیر کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ آخری ایام میں یہ سلطنت اس قابل بھی نہ رہی کہ صدر مقام پر بھی جاٹوں کی لوٹ مار کا مقابلہ کر سکتی۔ جب محمد بن قاسم سے پہلے عرب سپہ سالار بدیل بن تحفت البجلی نے دیوبل کی بندرگاہ پر حملہ کیا تو جاٹوں ہی نے ان کا مقابلہ کر کے شہید کیا تھا۔ بعد میں ان کی مٹ بھیڑ محمد بن قاسم سے سن 712 میں حملہ دیوبل کے موقع پر ہوئی۔ مسلمانوں نے انہیں کثیر تعداد میں گرفتار کر کے حجاج بن یوسف کے پاس بھجوا دیا۔ اس کے بعد یہ لوگ سندھ اور بیرون سندھ میں پرامن زندگی بسر کرتے رہے۔ جب محمود غزنوی کا دور حکومت آیا تو اس سے ان کے دریائے سندھ پر بحری لڑائی ہوئی، کیونکہ ان لوگوں نے سلطان کی فوج پر عقب سے چھاپے مارے تھے اور کئی مرتبہ لشکر کا ساز و سامان لوٹ لیا تھا۔ عرصہ دراز کے بعد یہ لوگ شاہ جہان کے عہد حکومت میں سامنے آئے۔ 1637 میں انہوں نے شہنشاہ کے خلاف بغاوت کی اور متھورا کے فوجدار مرشد علی خان کو قتل کر دیا۔ اورنگزیب کو دکن کی مہم میں مصروف پا کر شمالی ہند کے جاٹوں نے اپنے سرداروں راجہ رام اور رام چیرا کی سرکردگی میں پھر بغاوت کر دی۔ انہوں نے اکبر کے مقبرے کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ میر ابو الفضل نے جو یہاں کا فوجدار تھا ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ 1686 میں اورنگزیب نے ان کی سرکوبی کے لیے سردار خان جہان کو کلتاش کو بھیجا، لیکن اس نے کئی مارکوں میں جاٹوں سے شکست کھائی۔ بعد میں شہنشاہ نے اپنے پوتے بیدار بخت کو اس لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا۔ اورنگزیب کی وفات کے بعد بھرت پور اور اس کے گرد و نواح کے جاٹ اپنے سردار سورج مل کی قیادت میں آ گرے اور دلی کے درمیانی علاقے میں خوب لوٹ مار مچائی اور باشندوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے۔ جب احمد شاہ ابدالی نے دلی پر حملہ کیا تو اس نے اپنی فوج کو ان ظالم جاٹوں کا قلعہ کما کرنے کا خاص طور پر حکم دیا۔ 1757 میں اپنے چوتھے حملے کے دوران اس نے ایک بھرپور حملہ جاٹوں پر کیا، تاہم وہ ان پر مکمل طور پر قابو نہیں پا سکا۔ 1761 میں جب مرہٹوں کو ابدالی کے پانی پت کی تیسری لڑائی میں ایک فیصلہ کن شکست ہوئی تو اس شکست سے جاٹوں کی بھی کمر ٹوٹ گئی۔ جب احمد شاہ واپس لوٹا تو اس نے پنجاب کے جاٹوں کے ایک معمولی سردار آلہ سنگھ کو اس کی فوجی خدمات کے صلے میں کئی ایک گاؤں عطا کیے جو بعد میں ریاست پٹیالہ کی بنیاد بنے۔ 13ویں صدی ہجری یا 19ویں صدی عیسوی کے شروع میں رنجیت سنگھ نے جو ایک جاٹ تھا پنجاب میں ایک طاقتور سکھ سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے دوران جاٹوں نے دلی میں عام بدنظمی اور قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا۔ جب انگریز ہندوستان پر پوری طرح قابض ہو گئے تو انہیں بھی متی ہونا پڑا۔ 1947 میں انہوں نے الور، بھرت پور اور گرد و نواح کے علاقے میں دوبارہ سر اٹھایا اور تقسیم ہند کے بعد ہونے والی لوٹ مار اور مسلمانوں کے قتل و غارت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ موجودہ دور میں وہ مشرقی پنجاب اور اتر پردیش کی سیاست میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ہندوستان میں کچھ جاٹوں نے مسلمانوں کی فتح سندھ کے تھوڑے عرصے بعد اسلام قبول کر لیا تھا۔ پنجاب میں ان کے بہت سے قبیلوں نے حضرت جلال الدین حسین بخاری اور بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اورنگزیب کے عہد حکومت میں بھی ان کی ایک بہت بڑی تعداد نے اسلام قبول کیا۔ جاٹ کی معرب شکل زت ہے۔ جاٹ اور جٹا کے الفاظ بھی انہی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔